السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مددگار اسلامک اکیڈمی میں تمام خواتین اور مرد ٹیچر حضرات کو خوش آمدید۔ آج ہمارا پہلا لیکچر ہے اور ہمارے کورس کا نام ہے آن لائن اسلامک اکیڈمی کیسے رن کی جائے اور آن لائن اسلامک اکیڈمی کو کیسے بنایا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آن لائن اسلامک اکیڈمی بنانے کا مقصد لوگوں کو اسلامی تعلیمات آن لائن سکھانا ہے، یعنی ایسا پلیٹ فارم مہیا کر دینا ان کو جہاں پہ اسلامک ٹیچرز، اساتذہ، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، ایسے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں جو اسلامی تعلیمات حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا ایسے پیرنٹس، والدین جو اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات دلوانا چاہتے ہیں، پڑھانا چاہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آن لائن اسلامک اکیڈمیاں وجود میں آتی ہے۔ آن لائن اسلامک اکیڈمی کی اہمیت اور ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آن لائن اسلامک اکیڈمیاں، اس کی اہمیت اور ضرورت بہت زیادہ ہے۔ دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے لیے آن لائن اسلامک اکیڈمیاں ایک قیمتی اثاثہ اور وسیلہ رکھتی ہیں، جہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دلوانا بھی چاہتے ہیں اور وہاں تک رسائی بھی چاہتے ہیں۔ تو اسلامک اکیڈمی جتنی بھی آن لائن کام کر رہی ہیں ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ خصوصاً کورونا کے آنے کے بعد سے دنیا جس طرح ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی طرف منتقل ہوئی ہے اور کاروبار، ایجوکیشن، تعلیم، ساری چیزیں آن لائن کی طرف منتقل ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد تو آن لائن اسلامک اکیڈمی کی اہمیت اور ضرورت بہت بڑھ گئی ہے۔ اور ویسے بھی دنیا کے باہر کے جتنے ممالک ہیں، امریکن کنٹریز اور اسی طرح کینیڈا، آسٹریلیا اور جتنے بھی ممالک ہیں، ان تمام ممالک میں اتنی اسلامک اکیڈمیاں فزیکل نہیں ہیں جتنی کہ ان کی آبادی کے حساب سے ہونی چاہیے۔ ویسے بھی وہاں کے لوگ آن لائن تعلیم حاصل کرنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اس لیے آن لائن اسلامک اکیڈمی کی اہمیت اور ضرورت بہت زیادہ ہے، چاہے وہ ملکی سطح پر ہو چاہے غیر ملکی سطح پر ہو۔ اب ہم آپ کے سامنے بات کرتے ہیں آن لائن اسلامک اکیڈمی کے فائدے کیا ہیں، یعنی اگر ہم اسلامک اکیڈمی بناتے ہیں آن لائن تو اس کے کیا کیا فوائد ہیں۔ تو اس کے تو بہت سارے فوائد ہیں، کچھ فوائد آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ نمبر 1 کہ آن لائن اسلامک اکیڈمی کا جو پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس اکیڈمی کے ذریعے سے آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھ کر پوری دنیا کے مسلمان اور ان کے بچوں کو آپ پڑھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، آپ امریکہ کے بچے کو بھی پڑھا سکتے ہیں، آسٹریلیا کے بچے کو بھی پڑھا سکتے ہیں، کینیڈا میں رہنے والے بچے کو بھی پڑھا سکتے ہیں۔ جبکہ فزیکل اکیڈمی میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اگر کراچی میں آپ کی اکیڈمی ہے تو کراچی کے بچے آپ کے پاس آ کر پڑھیں گے، لاہور میں آپ کی اکیڈمی ہے تو لاہور کے بچے آپ کے پاس آ کر پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا فائدہ اسلامک اکیڈمی کا یہ ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کر پوری دنیا میں رسائی حاصل کر سکتے ہیں آسانی سے۔ دوسرا فائدہ آن لائن اسلامک اکیڈمی کا یہ ہے کہ اس میں سہولت بہت ہوتی ہے۔ سہولت سے مراد آنے جانے کی ٹینشن اور اسی طرح فیس زیادہ دینا یا خرچہ زیادہ نکل جانا، اس کی ٹینشن سے آدمی آزاد ہو جاتا ہے، وقت بچ جاتا ہے، مصروفیات سے انسان اپنا آسانی سے وقت نکال کے قرآن کریم اور دینی تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ساری دنیا ہی سہولت پسند ہو گئی ہے اب، تو اس لیے آن لائن اسلامک اکیڈمیاں جو ہے وہ سہولت بہت زیادہ فراہم کرتی ہیں ان لوگوں کو جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آن لائن پڑھیں۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہو گیا کہ آن لائن اسلامک اکیڈمی رن کرنے کا یہ فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ آن لائن اسلامک اکیڈمی کے قیام کا یہ ہے کہ آن لائن اسلامک اکیڈمیاں جو ہیں ہر کسی کی دسترس میں ہیں اور استطاعت میں ہیں، یعنی آن لائن اسلامک اکیڈمی جتنی بھی ہیں وہ
روایتی اسلامی اسکولوں اور کالجوں اور اسی طرح جو فزیکل اسکولز ہیں ان کے مقابلے میں کم قیمت پر کورسز کرواتی ہے، جس کے ذریعے سے ہر مسلمان اور اس کا بچہ جو ہے یہ کورس کر سکتا ہے، اس لیے کہ فیس کم ہوتی ہے اور بجٹ کے اندر ہوتا ہے، تو ان کے لیے سہولت ہو جاتی ہے۔ چوتھا فائدہ آن لائن اسلامک اکیڈمی کا یہ ہے کہ آن لائن اسلامک اکیڈمیز میں بہت سے مختلف قسم کے کورسز کروائے جاتے ہیں، جیسے قرآن کریم سکھانے کا کورس، حدیث پڑھانے کا کورس، اسلامی تاریخ، سیرت، احادیث، اسماء حسنہ، اس طرح کے تمام کورسز جو ہیں وہ آن لائن اسلامک اکیڈمیز میں کروائے جاتے ہیں۔ جبکہ فزیکل اکیڈمیز میں بھی یہ کورسز کروائے جاتے ہیں، لیکن آپ کو ایک ہی پلیٹ فارم سے آن لائن جب تمام سہولتیں میسر ہوتی ہیں تو ایک انسان جو ہے آن لائن پڑھنے کو ترجیح دیتا ہے۔ پانچواں فائدہ کہ آن لائن اسلامک اکیڈمی بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے کمیونٹی بن جاتی ہے، ایک گروپ بن جاتا ہے کہ بہت سارے طلبہ کو ٹیچرز چاہیے ہوتے ہیں، اسلامک ٹیچرز جو ان کو مل نہیں رہے ہوتے ہیں، یا ان کو اچھے ٹیچر نہیں مل رہے ہوتے ہیں، ٹیچر تو مل جاتے ہیں لیکن اچھے نہیں ملتے ہیں، تو آن لائن اسلامک اکیڈمیاں ان طلبہ کو اچھے ٹیچرز مہیا کرتی ہے، اور اسی طرح اکیڈمی کے ذریعے سے اچھے ٹیچرز کو بچے بھی مل جاتے ہیں، اسلامی تعلیم حاصل کرنے والے جتنے اسٹوڈنٹس اور بچے ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں، جس سے ایک کمیونٹی کا احساس پیدا ہوتا ہے، ایک گروپ پیدا ہو جاتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مددگار اسلامک اکیڈمی نے ہمارے جتنے بھی ٹیچرز ہیں جو ہمارے ساتھ ایڈ ہوئے ان کے لیے ایک جامع کورس ترتیب دیا ہے، جس کی آؤٹ لائن آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ مددگار اسلامک اکیڈمی میں جو اسلامک اکیڈمی کیسے بنائیں، اس حوالے سے جو آپ کو کورس کروایا جائے گا، اس کورس کی آؤٹ لائن کچھ اس طرح سے ہوگی۔ نمبر 1، آپ کو یہ بتایا جائے گا اس کورس میں کہ اکیڈمی سیٹ اپ کیسے بنایا جائے، کہ اس میں کیا کیا مواد آپ کو چاہیے، کیا کیا چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی۔ جیسے کہ آپ اگر فزیکل کھولتے ہیں کسی جگہ کے اکیڈمی، مدرسہ، اسکول، تو آپ کو جگہ چاہیے ہوتے ہیں، اور اسی طرح ڈیسکیں چاہیے ہوتی ہیں، لائٹ، جنریٹر، ان تمام چیزوں کا آپ کو کرنا پڑتا ہے کسی طریقے سے تاکہ آپ فزیکل اکیڈمی کھول سکیں۔ تو اسی طرح آن لائن اسلامک اکیڈمی کھولنے کے لیے بھی کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو کہ فزیکل اکیڈمی سے مختلف ہوتی ہیں، تو وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ نمبر 2 کہ اسلامک اکیڈمی آپ نے بنا لی، اب لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی اکیڈمی ہے جہاں پر آپ اسلامک کورسز کرواتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو تشہیر کرنی پڑے گی، اور تشہیر کیسے کی جائے یہ بھی آپ کو اس کورس میں بتایا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو اس کورس میں یہ بتایا جائے گا کہ آن لائن قرآن ٹیچنگ میں کون کون سے نکات ہیں جو کہ اہم ہیں اور اس کو ضرور خیال کرنا چاہیے، ان نکات کو وہ بھی آپ کے سامنے اس کورس میں رکھا جائے گا۔ نمبر 4، قرآن ٹیچنگ کا نصاب کیا ہونا چاہیے، کتنے مہینے میں کون سا کورس ہونا چاہیے، اور قرآن کریم کیسے پڑھانا ہے، نورانی قاعدہ کیسے پڑھانا ہے، اردو والے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے، انگریزی زبان والے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے، وہ ساری باتیں بھی آپ کو اس کے اندر بتائی جائیں گی۔ اس کے بعد جو سب سے اہم اور پوائنٹ والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اکیڈمی بنا لیتے ہیں تو ہمیں اپنے اندرون ممالک سے، بیرون ممالک سے، کہیں سے بھی اسٹوڈنٹس چاہیے ہوتے ہیں، تو اسٹوڈنٹس حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں اور اسباب ہیں وہ کون کون سے ہیں، کون کون سی وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس حاصل ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے سامنے بتائی جائیں گی۔ جب آپ کو اسٹوڈنٹس مل جائیں گے تو اسٹوڈنٹ سے فیس کی ڈیلنگ کیسے کی جاتی ہے، ان سے فیس کیسے وصول کیا جاتا ہے، یہ بات ہوتی ہے، تو یہ بھی آپ کو سکھایا جائے گا اس کورس میں کہ اسٹوڈنٹ سے فیس کی ڈیلنگ کیسے کی جائے اور فیس وصول کیسے کیا جائے، کون کون سے ایسے اکاؤنٹ ہیں، بینک ہیں جہاں پہ اکاؤنٹ کھلوا کے آپ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سے اپنی فیس وصول کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ آپ جو اسلامک اکیڈمی بنائیں گے اس کے اکاؤنٹس اور پیجز بنائیں گے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، تو وہاں پہ آپ کچھ مواد بھی ڈالیں گے، گرافکس، ویڈیوز، شارٹس، ریلز، تو یہ جو جتنے بھی مواد ہیں ان کو تشہیری مواد کہا جاتا ہے، تو یہ آپ بنائیں گے کیسے اور ان کو کیسے آپ جو ہے نا اپنے سوشل میڈیا پر ڈال کر کے مینیج کریں گے اور اپنی تشہیر اویئرنیس کریں گے، یہ بھی آپ کو اس کورس میں بتایا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو اس کورس میں یہ بھی بتایا جائے گا
کہ ٹیچنگ کے لیے کون کون سی ایسی سائٹس ہیں جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں، وہاں سے آپ کو اسٹوڈنٹس مل سکتے ہیں، آپ کو وہاں سے آپ شاگرد بنا سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس بنا سکتے ہیں، وہاں پہ اکاؤنٹس کیسے بناتے ہیں، وہ ساری باتیں بھی آپ کے سامنے ڈسکس کی جائیں گی۔ اس کے بعد جب آپ کو اسٹوڈنٹس مل جائیں گے تو سب سے بڑا مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ پڑھائیں گے کیسے۔ فزیکل تو آپ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، لیکن آن لائن کیسے پڑھائیں گے؟ تو اس کے لیے ایپس آتی ہیں، سافٹ ویئرس کا استعمال ہوتا ہے، وہ آپ کو بتایا جائے گا، اس میں اکاؤنٹ بنانا سکھایا جائے گا، اور کیسے پڑھاتے ہیں وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اور جب آپ اسلامک اکیڈمی بناتے ہیں تو اس میں آپ شروع میں تو خود پڑھاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھتی ہے تو آپ کو اساتذہ کی ضرورت پڑتی ہے، ٹیچرز کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو۔ تو اساتذہ ہائر کیسے کیا جائے، اس کے لیے کیا شرائط ضوابط ہوں گے، اور کیسے اساتذہ اچھے آپ کو ملیں گے، وہ بھی آپ کو بتائے جائیں گے۔ اور بد انتظامی سے کیسے بچیں، یعنی آپ جب آن لائن اسلامک اکیڈمی بنائیں گے تو آپ کی اکیڈمی کا ایک معیار ہونا چاہیے، منظم ہونا چاہیے، اس کے اصول و ضوابط ہونے چاہیے، تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اس کے بعد آخر میں جب اسٹوڈنٹس آپ کو مل جاتے ہیں، آپ نے ٹیچرز بھی ہائر کر لیے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی آپ کے پاس اچھے خاصے ہو گئے، تو جب زیادہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو آپ کو ان کا تعلیمی ریکارڈ بھی بنانا پڑتا ہے کہ بچے نے سبق کتنا سنایا، ہفتے میں کتنا سبق پڑھ لیتا ہے، مہینے میں کتنا ہو جاتا ہے، پارہ کتنا ہو جاتا ہے اس کا، اور بچہ روزانہ سبق سناتا ہے، پچھلا سناتا ہے نہیں سناتا، تو اس کا تعلیمی ریکارڈ کیسے مرتب کرنا ہے، کون کون سے وہ ایپس ہیں، سافٹ ویئرز ہیں جہاں پہ تعلیمی ریکارڈ مرتب کیے جا سکتے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو اس کورس میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ والدین تک ہفتہ وار ماہانہ تعلیمی رپورٹ بنا کر کیسے پہنچائی جا سکتی ہیں، وہ بھی آپ کو اس کورس میں ڈیٹیل میں بتائی جائیں گی۔ اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اسلامک اکیڈمی بناتے ہیں آن لائن تو ہمیں ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اپنی موجودگی یقینی بنانی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے فیس بک میں اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں، فیس بک گروپ کیسے بناتے ہیں، فیس بک پیج کیسے بناتے ہیں، انسٹاگرام اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے، پنٹرسٹ کا اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے، اور اسی طرح اور جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کا اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے، وہ ساری باتیں بھی آپ کو بتائی جائیں گی۔ اور اس کے بعد جو ہے ان کو مینیج کیسے کرنا ہے، سنبھالنا کیسے، وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو اس کورس میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ جب آپ اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس انگریزی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو انگریزی اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے آپ کو انگریزی جملوں کا آنا بھی ضروری ہے۔ تو اس کے لیے آپ کے سامنے ایک فہرست دی جائے گی انگریزی جملوں کی، جس کا استعمال کر کے آپ انگریزی میں بھی پڑھا سکتے ہیں، اور ایسے بچوں کو بھی آپ پڑھا سکتے ہیں جن کی زبان انگریزی ہیں، جو اردو نہیں سمجھتے ہیں، آپ کی زبان نہیں سمجھتے، تو ایسے پوری جملوں کی آپ کو انگریزی جملوں کی فہرست دی جائے گی جس کے ذریعے سے آپ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں گے۔ آخر میں آپ کے سامنے یہ ساری آؤٹ لائن رکھنے کے بعد یہ بات بتا دوں کہ ہمارے کورس کا دوران یہاں کوشش کی جائے گی ہماری طرف سے کہ وہ 1 ماہ ہو، اور اس میں جو ہے ترتیب ہمارے کورس کی یہ ہوگی کہ ایک دن آپ کے سامنے لیکچر آئے گا، وہ رات 8 بجے تک اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگلے دن آپ کے پاس پورا ہوگا کہ آپ جو ہے اس دن پریکٹس کریں، اس دن آپ کا لیکچر نہیں ہوگا، ایک دن لیکچر ہوگا، ایک دن آپ پریکٹس کریں گے، آپ کو ٹاسک دیے جائیں گے، آپ کو اسائنمنٹ دی جائیں گے، آپ ٹاسک پورا کریں گے، اسائنمنٹس پوری کریں گے، اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ اس پر نمبر بھی انشاءاللہ دیے جائیں گے، اور سرٹیفکیٹس بھی ان ٹیچرز کو ہی ملیں گے جو اسائنمنٹس وقت پر پورا کریں گے اور اپنا ٹاسک پورا کریں گے، آخر تک ہمارے ساتھ چلیں گے۔ دیکھیے ابھی تو پہلی کلاس ہے، پہلی کلاس میں آپ کا ذوق و شوق کافی بڑا ہوا ہے، آپ جو ہے بہت شوق سے کلاس میں آئے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ شوق آپ کا نیچے جائے گا، آہستہ آہستہ۔ لیکن یاد رکھیے کہ حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو محنت کرتا ہے، من جدہ وجدہ۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے جو مستقل ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ تو اس واسطے آپ کو مستقل مزاجی دکھانی ہوگی، محنت کرنی پڑے گی، آپ کو روزانہ کے بنیاد پر کام کرنا پڑے گا۔ آپ گھنٹہ نکالیں، 1.5 گھنٹہ نکالیں، آدھا گھنٹہ نکالیں، لیکن روز آپ کو نکالنا پڑے گا، تبھی جا کر کے آپ کسی ایک کنارے لگ پائیں گے، کسی کامیابی کی طرف جائیں گے۔ ورنہ ایک دن آپ نے یہ سیکھ لیا، دوسرے دن دوسری فیلڈ میں چلے گئے، تیسری دن تیسری فیلڈ میں چلے گئے، تو آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے اتنے ساری کشتیوں پر اگر آپ سوار ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں تھیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دی، اور یہ بھی اب بات یاد رکھیے گا کہ ہمارا جو مددگار کا پلیٹ فارم ہے یہ کوئی صرف اسلامک اکیڈمی تک محدود نہیں ہے، یہاں اور بھی بہت سارے کورسز فری میں کروائے جاتے ہیں۔
آپ اٹیچ رہیں، ٹچ رہیں، سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی آپ ہمارے نظروں میں ہیں، ہمارے ذہنوں میں بہت سارے کورسز ہیں جو آپ کو کروانے ہیں، اور آپ کو ایک رہنمائی دینی ہے، راستہ دکھانا ہے، جہاں پہ جا کے آپ اپنا مستقبل بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے گھر میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کا ان کی کمائی میں مدد کر کے، اور اسی طرح اپنا پڑھانے کا معیار بھی بلند کر سکتے ہیں، اپنا ہنر مند بننے کا معیار بھی جو ہے آپ بلند کر سکتے ہیں۔ تو بس کلاس یہیں تک رکھتے ہیں، پھر ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔